نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 75 اور باب تفویض الطلاق میں ہم آخری فصل کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ فصل ہے فصل فی المشیئتی، یعنی عورت کی مشیت کے ساتھ طلاق کو معلق کرنا کہ اگر تو چاہتی ہے تو اپنے آپ کو طلاق دے دے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا اختیار ہی اس کو دیا جا رہا ہے، امرو کی بیدی کی یا اختیاری کی طرح، لیکن اس کے احکامات چونکہ پچھلی دونوں فصلوں سے مختلف تھے اس لیے ان کو الگ فصل کے اندر ذکر کیا۔ تو ہم بات کریں گے اس سبق میں طلاق کو ضمناً عورت کی مشیت سے معلق کرنا۔ ظاہری طور پر لفظ میں ان شئتی کا لفظ نہیں ہے، لیکن طلاق کا جب اس کو اختیار دے رہا ہے صراحتاً الفاظ کے ساتھ تو اس میں ضمناً مشیت پائی جاتی ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے صریحی الفاظ کے ساتھ عورت کو طلاق کا اختیار سونپنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ فصل فی المشیتی کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس فصل پوری میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ تو فصل فی المشیتی کے اندر ہم فاتحۃ الباب ہوگا، اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 2 فروق ثلاثہ، 3 مسائل ہیں ان کے درمیان، یعنی 3 ایسے مسئلے پڑھیں گے کہ جو فرق بتائیں گے 2 چیزوں کے درمیان۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مخالفات ثلاثہ، یعنی 3 ایسے مسئلے پڑھیں گے کہ جن میں 2 چیزوں کے درمیان جن میں عورت جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے شوہر کے کلام کی، تو وہ ہم 3 ذکر کریں گے، اور آخر میں خاتمہ ہوگا۔ فاتحۃ الباب جو ہوگا اس کے اندر طلاق صریح کی تفویض کا ذکر ہوگا کہ مرد صریح الفاظ کے ساتھ عورت کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے۔ فروق ثلاثہ میں سب سے پہلا فرق بین مخالفت الزوجتی فی الاصل والوصف، اصل طلاق کو کہتے ہیں، وصف طلاق کی صفت بائنہ یا رجعیہ۔ تو عورت کبھی اصل کے اندر اختلاف کرے گی کہ شوہر نے طلاق کا کہا، اس نے کوئی اور لفظ بولا، کبھی وصف کے اندر اختلاف کرے گی کہ شوہر نے طلاق رجعی کا کہا، اس نے بائنہ کا دیا، شوہر نے بائنہ کا کہا، اس نے رجعی نافذ کر دی۔ دوسرا، یعنی یہ ہم فرق بیان کریں گے کہ عورت جب اصل کے اندر مخالفت کرے تو اس میں، اور جب وصف میں مخالفت کرے تو اس میں کیا فرق ہوگا، یہ فرق یہاں میں ذکر ہوگا۔ اور دوسرا فرق ہوگا تملیک مطلق اور تملیک مقید کے درمیان۔ مطلقاً تملیک طلاق کا مالک اس کو بنایا جا رہا ہے، اس میں ان شئتی کا ذکر نہیں ہے، اور دوسرا مقید کیا گیا ہے ان شئتی کے ساتھ۔ نمبر 3 توکیل مطلق اور توکیل مقید کے درمیان فرق۔ ایک شخص کو وکیل بنا رہا ہے کہ تم میری عورت یعنی میری بیوی کو طلاق دو، اس میں کبھی ان شئتی کا ذکر نہیں کرتا تو وہ توکیل مطلق کہلائے گی، اور یا ان شئتا، اور کبھی کہے گا ان شئتا کا ذکر اس میں کرے گا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میری بیوی کو طلاق دو، تو یہ تملیک توکیل مقید ہوگی۔ مخالفات ثلاثہ، 3 قسم کی مخالفتیں کا ذکر کرے گا جس میں عورت شوہر کے کلام کی مخالفت کرتی ہے۔ مخالفت فی العدد، نمبر 1، شوہر نے 3 کہا اس نے 1 کہا، شوہر نے 1 کہا اس نے 3 کہا، مخالفت فی العدد۔ نمبر 2 المخالفت فی الوصف، وصف کے اندر مخالفت، شوہر نے رجعی کہا اس نے بائن کہا۔ اور نمبر 3 المخالفت فی الشرط، شرط کے اندر مخالفت۔ تو یہ 3 قسم کی مخالفتوں کا ذکر بھی اس میں ہوگا۔ اسی طریقے سے خاتمہ کے اندر ہم بات کریں گے کہ مشیت، عورت کو جو طلاق کی مشیت سونپی جا رہی ہے اس کو مقید کرنا 7 قسم کے کلمات کے ساتھ ملانا، تو 7 قسم کے کلمات وہاں پر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مخالفت فی العدد، جب تعداد میں طلاق کی تعداد میں عورت شوہر کی مخالفت کرتی ہے تو اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ مخالفت فی تملیک مطلق، یعنی مطلق تملیک ان شئتی کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس میں عورت عدد کی مخالفت کرتی ہے، یا مخالفت فی تملیک مقید، جو مشیت کے ساتھ مقید تملیک ہے اس میں عورت مخالفت کرتی ہے۔ تو یہ ایک نظر پوری فصل کے اوپر گویا کہ آپ کی پڑ چکی ہے، اور اسی کو ہم انشاءاللہ اگلے چند اسباق کے اندر پڑھیں گے۔ فصل فی المشیئتی ومن قال لامرأته، شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے دو،
یہ فاتحۃ الباب ہے جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ شوہر عورت کو طلاق صریح کا اختیار دے رہا ہے، ضمناً اس میں مشیت پائی جاتی ہے، ان شئتی صراحتاً نہیں کہا۔ تو جب یہ کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے دو، تو یہ گوئے کہ ضمناً اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہو تو اپنے آپ کو طلاق دے دو، اس کی چاہت کے ساتھ طلاق کو معلق کر رہا ہے۔ وَلَا نِيَّةَ لَهُ، اس الفاظ کو بولتے ہوئے اس کی نیت کچھ بھی نہیں۔ او نوا واحدتاً، یا یہ کہ ایک طلاق کی نیت کر رہا ہے، کوئی بھی نیت نہ ہو یا ایک طلاق کی نیت کرے، دونوں صورتوں میں اگر عورت آگے سے کہتی ہے طلقت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں فہی واحدۃ رجعیۃ، ایک طلاق رجی واقعہ ہوگی، کیونکہ الفاظ شوہر کے بھی صریح ہیں اور عورت بھی صریح الفاظ کے ساتھ جواب دے رہی ہے۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، شوہر نے ایک کی نیت کی ہے یا نیت کی نہیں لیکن اس نے 3 طلاقیں دے دیں اپنے آپ کو، وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ، اور شوہر نے بھی اگر اس کی نیت نہ کی ہو تو پھر تو واقعہ نہیں ہوں گی، لیکن اگر شوہر بھی اس کی نیت کر لیتا ہے ان 3 طلاقوں کی، وَقَانَ عَلَيْهَا، تو پھر یہ تینوں کی تینوں اس پر واقع ہو جائیں گی۔ هذا لأن قوله طلقی معناه افعلی فعل الطلاق، هذا کا مطلب کہ پہلی صورت میں ایک طلاق اور اس دوسری صورت میں 3 طلاقیں کیوں واقع ہو رہی ہیں طلقی نفسکی سے؟ فرماتے اس وجہ سے کہ لأن قوله طلقی، اس کا یہ قول جو طلقی ہے نا، یہ طلقی نفسکی، اس کے اندر عبارت محذوف ہے اور حقیقت میں یہ اس طرح ہے، افعلی فعل الطلاق، آپ طلاق کا فعل سر انجام دیجئے، تو اس میں مصدر ہے، یعنی اس کا جو تقدیر ہے اس کے اندر مصدر موجود ہے، وہ اسم جنس، اور مصدر اسم جنس ہے، قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے، تو لہذا فیقع علی الادنی مع احتمال الکلی، بس ادنا کے اوپر واقع ہو جائے گا کل کا احتمال رکھتے ہوئے، لہذا طلاق جو ہے وہ ادنا پر محمول کیا جائے گا، یعنی ایک طلاق، اور کل کا وہ احتمال پھر بھی رکھ رہا ہوگا جیسے کہ تمام اسماء اجناس کے اندر ہوتا ہے، لہذا جب نیت 3 کی ہوگی تو لہذا فرماتے ہیں فَلِهَذَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ، کیونکہ اس میں جنس ہے تو 3 کی نیت اس کے اندر عمل کرے گی۔ وَيَنْصَرِفُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا، اور جب نیت نہیں ہوگی تو ایک طلاق کی طرف ہم رجوع کریں گے، وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، اور وہ جو ایک ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيحُ الطَّلاق، کیونکہ عورت کی طرف جو سونپی گئی ہے، سپرد کی گئی ہے، وہ صریح طلاق ہے۔ فَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ، اگر ان الفاظ میں 2 کی نیت کرتا ہے، 2 کی نیت کرنا درست نہیں ہے، لِأَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ، کیونکہ 2 محض عدد ہے، نہ فرد حقیقی ہے طلاق کا نہ فرد حکمی ہے، إِلَّا إِذَا كَانَتْ المنکوحۃ امتن، اگر منکوحہ وہ باندھی ہو تو اس کے حق میں 2 طلاقیں مغلظہ ہوتی ہیں، 3 اس کے حق میں ہوتی نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس کے حق میں 2 فرد حکمی ہوتا ہے، لہذا لأنه جنس فی حقها، 2 جو ہے اس کے حق میں ایک گوئے کہ جنس ہے، فرد حکمی ہے، تو لہذا اس میں واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي، یہاں سے فروق ثلاثہ کا بیان شروع ہو گیا۔ فروق ثلاثہ میں سب سے پہلا فرق کہ عورت تو اصل کی مخالفت کرے اس میں اور وصف کی مخالفت کرے اس میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں شوہر کے الفاظ پر غور کریں اور عورت کے الفاظ پر، تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ شوہر کہتا ہے طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے دو، اور وہ آگے سے کہتی ہے ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنہ طلاق دے دی، میں نے اپنے آپ کو تو اس سے جدا کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں شوہر نے جو الفاظ بولے ہیں سب طلاق صریح کے بولے ہیں، اور عورت جو بول رہی ہے وہ طلاق ہی کے الفاظ بول رہی ہے، کیونکہ ابانت بھی طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے طلاق رجعی اور طلاق بائن، لیکن وصف کو تبدیل کر رہی ہے کہ رجی سے بائنہ دے رہی ہے۔ شوہر نے رجی کیا اختیار دیا اور اس نے آگے سے بائنہ طلاق کو نافذ کرنے کا اختیار استعمال کیا، تو یہ وصف کے اندر گوئے کہ مخالفت کر رہی ہے۔ طلقت، طلاق رجی اس کو واقع ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی طرف سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اعتبار ان کو ہوتا ہے۔ ولو قالت، اگر یہ کہتی ہے قد اخترت نفسی، میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، تو یہاں پر اصل کے اندر اختلاف کر رہی ہے،
شور نے تلقی طلاق کا ذکر کیا اور اس نے آگے سے لفظ ہی تبدیل کر دیا، نہ طلاق بائن دیا نہ طلاق رجی، بلکہ اصل کے اندر اختلاف کر دیا اور اخترتو کہہ دیا، اختیار کہہ دیا. اور اختیار کا لفظ یہ طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ وہ اختیاری وہ جو ہم نے کیا تھا وہ بالاجماع چونکہ وہ تھا، اور اس میں بھی اختیاری کے جواب میں اگر اخترت نفسی کہتی ہے تو طلاق واقع ہوتی تھی، لہٰذا یہاں پر تو اس نے تلقی کے جواب میں کہہ دیا، تو لہٰذا تلقی کے جواب میں یہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اب یہ ہے تو فرق کہ وصف کے اندر اختلاف کرے گی تو طلاق واقع ہوگی، اگر اصل کے اندر اختلاف کرے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ ہو گیا اصل اور وصف کے اندر شوہر عورت کا اختلاف کرنا اور اس میں فرق. لم تطلق اس میں طلاق اس کو واقع نہیں ہوگی. دلیل دیتے ہیں لأن الابانۃ من الفاظ الطلاق، ابانت بھی طلاق کے الفاظ میں سے ہیں، لہٰذا شروع میں پہلے والی صورت میں تو اس نے گویا کہ اصل کے اندر اختلاف نہیں کیا، وصف میں کیا ہے. الا تری انہ لو قال ابنتک، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں نے تجھے جدا کر دیا، یعنی بھی طلاق سے اگر طلاق کی نیت کرتا ہے، او قالت ابنت نفسی، یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جدا کر دیا، اور شوہر یعنی ابتداً عورت ایجاب کرتی ہے اور شوہر آگے سے کہتے ہیں قد اجزت ذالک، میں نے اس کی اجازت دے دی ہے، تو وہ عورت بائنہ ہو جاتی ہے، اس کو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. تو لہذا فکانت موافقۃ للتفویض فی الاصل، بس یہ عورت موافقت کرنے والی ہے اصل طلاق کو سونپنے میں، اصل طلاق کی تفویض میں. شوہر نے طلق نفسہ کی میں اگرچہ طلاق رجی دی تھی لیکن اصل طلاق میں عورت اس کی موافقت کر رہی ہے، وہ بھی تو طلاق ہی دینا چاہتی ہے لیکن طلاق بائن دے رہی ہے. الا انہا اذا زادت به وصفا، لیکن جب اس نے ایک انہا زادت وصفا، اس میں ایک وصف کی زیادتی کر لیا اس نے، وہ کیا وہ تعجیل الابانہ، وہ بائن ہونے کا یا بائن کرنے کی جلدی ہے، کیونکہ طلاق رجی سے بھی عدت کے بعد طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ عدت کے بعد ہوتی ہے. اس نے جلدی اپنے آپ کو طلاق بائن دے کر جدائی کو جلدی لے کر آئی ہے، تو لہٰذا ایک زائد وصف ہے، فیلغ الوصف الزائد، زائد وصف لغو ہو جائے گا، ویثبت الاصل، اور اصل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، یعنی طلاق ثابت ہو جائے گی اور طلاق رجی ہوگی. کما اذا قالت، اس کی صورت یا اس کی مثال یہ ہے کہ طلقت نفسی تطلیقۃ بائنہ، اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اگر جسری تن الفاظ ہیں، یہ ایک زائد صفت ہے، زائد صفت کو یہاں سے لغو قرار دے دیا جائے گا اور پچھلے الفاظ ہیں ان سے طلاق رجی واقع ہو جائے گی. وَيَنبَغِي أَن تَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، یہ مناسب ہے، بہتر ہے کہ ایک طلاق رجی واقع ہو. یہاں پہ فرمایا کہ وَيَنبَغِي، کہ اس سے طلاق رجی ہونی چاہیے، ینبغی کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع صغیر کے یہ جو مسائل ہیں یہ ان کی مسائل ہیں، خاص طور اسی میں موجود ہیں. اس میں چونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے ہیا طالقن کا لفظ ہے ذکر فرمایا ہے، اور ہیا طالقن میں نہیں پتہ چلتا کہ بائن ہے یا رجی ہے، اس لیے صاحب ہدایت فرماتے کہ بہتر یہ کہ اس سے طلاق رجی ہونی چاہیے. بخلاف الاختیار، بخلاف اختیار کے کہ اس نے جو متن میں اختیار کا لفظ بولا ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو اس نے کہا ہے اخترت نفسی، اس میں اس نے اصل کی مخالفت کی ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی. اسی کو بیان کرتے ہیں کہ بخلاف اختیار کے لیے انہ لیس من الفاظ الطلاق، اختیار جو ہے یہ طلاق کے الفاظ میں سے ہے نہیں. الا تری انہ لو قال لامراتی، دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اخترت کی او اختاری، یا میں نے تجھے اختیار دے دیا یا تجھے اختیار ہے، ینوی الطلاق، طلاق کی نیت بھی کرے، لم یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی. ولو قال ابتدان، قالت ابتدان، اگر عورت ابتدان کہتی ہے اخترت نفسی، قال زوج قد اجزت، اور میں نے تجھے اجازت دے دی ہے، لا یقع شیء، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. لیکن پھر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے پوری فصل فی الاختیار ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ کہ الا انہ عرف طلاقا بالاجماع، صحابہ کرام کے اجماع سے اس کا طلاق ہونا مشہور ہو گیا ہے، یعنی اخترت نفسی کا. تو یہ اس وقت ہے، اجماع جو ثابت ہوا ہے وہ اس وقت ہے اذا حصل جوابا للتخییر، جب اس کو اختیار دیا جائے اور اختیار اختاری کے لفظ کے ساتھ ہی دیا جائے. اس جواب میں جب یہ اخترت نفسی عورت کہتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو اختیار ہے، طلاق دے دے. لیکن یہاں پر تو طلقی نفس کی، یہ تو شوہر نے کہا ہے، یہ لیس بتخییر، یہ اختیار نہیں ہے تجھے اختیار ہے، بلکہ اس میں سیدھے سیدھے طلاق کا ذکر ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اختیار ہے، سوچو سمجھو میرے پاس رہو یا نہیں رہو، نہیں، بلکہ یہاں پر تو ڈائریکٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو طلاق دے دو اگر آپ چاہتی ہو.
تو لہٰذا فیلغو، بس اس کا یہ اخترتو کا لفظ کہنا لغو ہو جائے گا تلقی نفسکی کے جواب میں۔ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ لا یقع شیء بقولها ابنت نفسی، اس کے اس قول ابنت نفسی سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، ایک روایت ہے ان سے، الا انها اتت بغیر ما لانها اتت بغیر ما فوض الیہا، دلیل دیتے ہیں کہ اس نے، عورت نے ایک ایسا لفظ لے کر آئی ہے جو شوہر نے اس کی طرف سونپا ہی نہیں ہے، یا یعنی جیسے کہ شوہر نے تو کہا تھا طلقی نفسکی، اور اس نے آگے سے کہا ابنت نفسی، تو لہٰذا اس میں ہم نے ابھی تو یہ ذکر کیا نا کہ وصف کے اندر صرف اس نے جو کہ مخالفت کی ہے، تو لہٰذا اصل طلاق واقع ہو جانی چاہیے۔ تو امام محمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہاں پر ہے کہ نہیں، اس میں بھی کچھ واقع نہیں ہوگا، جس طریقے سے اخترت نفسی میں کچھ نہیں واقع ہوگا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں کہ اذ الابانۃ تغایر الطلاق، کیونکہ جو ابانت ہوتا ہے یہ طلاق کے مغایر چیز ہے، ابانت بائنا اور چیز ہے اور طلاق صریح الفاظ اور چیز ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کی مختلف ہیں تو اس نے طلاق کے مقابلے میں ابنت نفسی کہا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، مخالفت اس نے کر دی ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، بہرحال اوپر جو مسئلہ ہے اسی پر فتویٰ ہے کہ اصل کے اندر اگر مخالفت کرے گی تو اخترت نفسی مثلا یا اس طرح کے کوئی الفاظ طلقی نفسکی کے جواب میں کہے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر اصل کے اندر نہیں کرتی بلکہ کوئی کنایا لفظ طلاق کے یا کسی اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو، طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو، اس کو بول دے گی تو اس میں چونکہ وصفی ایک خرابی پائی جاتی ہے، اصل میں وہ طلاق ہی دینا چاہتی ہے اپنے آپ کو، تو لہٰذا اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے فصل کا خلاصہ پڑھا ہے، اور فصل کے شروع کی ہم نے پڑھ لیا ایک فاتحۃ الباب، اور ایک فرق ہم نے پڑھ لیا 3 فروق میں سے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اصل کے اندر مخالفت اور وصف کے اندر مخالفت کی صورت میں مختلف 2 حکم کیا کیا ہیں، ان کا ذکر ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔